ہر پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی پیغام رکھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کے پہلے پارے کا مضمون حسد بنتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ ہو رہا ہے وہ حسد ہے۔ جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا اور وجہ تکبر تھی، وہ دنیا کے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور پہلے دن ہی دشمنی کا بیج بو گیا، وجہ تکبر اور حسد بنی۔ اسی طرح منافقین اور یہودی صرف حسد کے بنا پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لانا چاہتے تھے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے ہے۔ آپ جانتے ہیں حسد کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر جلنا۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ دنیا میں پہلا قتل بھی حسد کی وجہ سے ہوا، اور حسد کی ابتدا احساس محرومی سے ہوتی ہے۔ حاسد قسم کے لوگ دوسروں کو دیکھ کر آہیں بھرتے ہیں، ہر ایک کا اپنے سے موازنہ کرتے ہیں، خود پر ترس کھانے کی کیفیت پھر جلن میں بدل جاتی ہے، اور جلن کھڑن میں بدلتی ہے، اور کھڑن سے غصہ آتا ہے، اور غصے کا اگلا درجہ حسد ہے۔ اور اگر آپ پہلے درجے کو روک لیں تو حسد کی نوبت ہی نہ آئے۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دوسروں کو اپنا فضل دیا ہے اس کے اوپر تم جلا اور کھڑا نہ کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض غیر محسوس انداز میں تم میں سرایت کر رہی ہے، جو مون کر رکھ دینے والی ہے۔ وہ بالوں کو نہیں مونتی بلکہ وہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ اسی طرح حسد کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے مجھے بھی مل جائے اور اس سے بھی نہ چھینے، اسے رشک کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے، اور تیسرا درجہ انتہائی بدترین ہے جو یہود کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان کیا ہے، وہ یہ ہے کہ مجھے ملے نہ ملے اس سے بھی چھن جائے۔ تو آپ خود کو یقین دلائیں کہ یہ اس کا ذاتی مسئلہ تو نہیں ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آپ سے حسد کر رہا ہے تو آپ اس کی تعریف دوسروں کے سامنے کر دیں، کیونکہ جو حسد کرتا ہے اس کی وجہ احساس کمتری ہوتی ہے۔ حسد اس تیزاب کی طرح ہے جو اسی برتن کو کھا جاتا ہے جس میں رکھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے دلوں سے حسد کو نکال دے۔